السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 103 تک کل ہم نے سورہ البقرہ پڑھی تھی، جس میں ہم نے جادو کے بارے میں پڑھا تھا کہ جادو جو ہے وہ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا تدابیر کرنی چاہیے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتاب، آسمانی کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا اور جادو ٹونے اور جبت اور طاغوت کے پیچھے لگ گئے۔ اور یہی کام آج کل مسلمان قوم بھی قرآن کے ساتھ کر رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن کے ایک ایک حکم کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے ذریعے سے جادو ٹونے کیے جاتے ہیں اور اسے صرف ثواب کی غرض سے لیا جاتا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 104، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، راعنا، ہماری رعایت کیجئے، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور سنا کرو۔ اس آیت کے اندر اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے، سننے اور سیکھنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یہود کی عام عادت تھی کہ وہ الفاظ کو بدلتے تھے، زبان کو موڑ کر بات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے، اس لیے ان کو اور ان کے ذریعے ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، اور پھر اس کے بعد علم کی مجلس کے کیا آداب ہیں، اور استاد کے ساتھ انسان کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم رائنا کہو، بلکہ کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنا کرو۔ تو رائنا کا جو لفظ ہے، یہ عبرانی میں رائن کا معنی احمق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چونکہ یہود بھی آتے تھے اور وہ ایسا کرتے تھے، اور پھر رائنا کو زبان موڑ کر رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے۔ ٹھیک ہے، تو رائنا لفظ جو ہے یہ ادب کے خلاف تھا، اور یہ کہنے کی وجہ کیا پڑی کہ بعض اوقات زیادہ تعداد ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو پیچھے تک آواز نہیں جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اگر پیچھے سنائی نہ دے تو آپ سے دوبارہ بات کہنے کو کہا جاتا کہ دہرا دیجئے بات کو، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پارڈن پلیز، یعنی دوبارہ بات کیجئے۔ تو اس کے لیے صحابہ کہتے کہ رائنا، ہماری رعایت کیجئے، یعنی اپنی بات کو دہرا دیجئے۔ تو کہا گیا کہ ایسا لفظ ہی چھوڑ دو جو کہ ادب آداب کے خلاف ہے، بلکہ تم کہو انظرنا، ہمارے لیے نظر عنایت کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو رائنا جو لفظ ہے یہ ادب کے خلاف تھا۔ ہمارا دین صرف حلال اور حرام کی بات نہیں سکھاتا، بلکہ ادب اور آداب بھی سکھاتا ہے۔ اور ویسے بھی رائنا جو لفظ ہے اس میں برابری کا معنی آتا ہے۔ استاد کا کام برابری کا نہیں ہوتا، بلکہ بلندی کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے والدین کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو رائنا کا لفظ ادب سے خالی تھا، ذو معنی تھا۔ نمبر 2، اس لیے کہا گیا کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، جس کی وجہ سے یہود جو ہے بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی جو بات نہ مانے گا اہل کتاب، اور اگر مسلمان یہ لفظ نہیں چھوڑتے تو ان کو یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود ایسا کیوں کرتے؟ یہود ایسا اس لیے کرتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننے کو تیار نہ تھے، حسد کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہیں۔ یہود نبوت کو ورثہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں ہو تو ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے کرتے تھے۔ تو ایمان والے عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ ہماری طرف رعایت کیجئے۔ لیکن کینہ پرور اہل کتاب نے زبان کو کچھ دبا کر رائنا کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ہے اے ہمارے چرواہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ ایسے مشتبہ لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دیں، جس کو بگاڑ کر اہانت اور حقارت کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ اس کی جگہ انظرنا کہا کریں، جس کے معنی ہوتے ہیں ہماری طرف دیکھیے، نظر کیجئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہودی علماء کے جو دلوں میں ایک مطلب ان کے دلوں میں ایک طرح کا بغض بھرا ہوا تھا، اس چال سے آگاہ کر دیا، تاکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گہری محبت اور عقیدت ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے۔
تو اس لیے ہمیں اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ علم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں اور استادوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 105، ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی رسول اللہ کو نہیں مانا، اہل کتاب کی خصوصاً بات ہو رہی ہے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور مشرکین میں سے، ان کے ینزلہ، نازل کیا جائے، علیہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اوپر، من خیرن، کوئی بھلائی، یعنی کوئی اچھائی یا چھوٹی بڑی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ تو کیونکہ انہیں رسول اللہ کی کوئی بھی خوبی اور خاصیت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس لیے یہ رسول اللہ کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ تو لوگوں کی شدید مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو یہ حاسدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کا انتظار کرتے، نعوذ باللہ، کہ یہ سلسلہ کب ختم ہو۔ تو اللہ کی رحمت قرآن سب کے لیے ہے، لیکن جو قرآن کی طرف آئے گا وہی اس کی رحمت میں آئے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے حسد کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن چکے تھے اور ان کو نبوت بھی دی، اور ان کے لیے اللہ کی رحمتیں تھیں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے پھر آپ کے صحابہ اور باقی تمام مومنین کو بھی جو ہے وہ ہدایت دی۔ یہود کے اعتراضات تھے، جس میں اگر تورات اللہ کا کلام، اگلی آیت جو ہے اس کی میں پس منظر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہود کا کیا اعتراض تھا کہ اگر تورات اللہ کا کلام تھا تو قرآن کی کیا ضرورت تھی، یہ ان کا ایک اعتراض تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، قرآن میں احکامات کو کیوں بدلا جاتا ہے، یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا کہ قرآن کو مشکوک کر دیا جائے۔ پھر کہتے کہ تورات اور قرآن کے احکامات میں فرق کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین چونکہ انسانی مزاج کی رعایت کرتا ہے، اس لیے آیت نمبر 106 میں فرمایا، ما ننسخ، نہیں ہم منسوخ کرتے، ہٹاتے، مٹاتے، من آیتن، کوئی آیت، یعنی قرآن پاک میں سے، او ننسیہا، یا ہم اس کو بلوا دیں، ناتی، ہم لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے، او مثلیہا، یا اسی جیسی۔ تو دین انسانی جسم اور روح کی رعایت کرتا ہے۔ جیسے انسان جسمانی طور پر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، گرو کرتا ہے، اسی طرح انسان روحانی طور پر بھی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ سو انسان کے حالات کے مطابق قرآن لایا گیا اور اس کے احکامات کو بدلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ کبھی کوئی نبوت ایسی نہیں آئی جس میں نسخ نہ آیا ہو۔ تو ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حکم کو چینج کر دینا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم لے آنا۔ جیسے اللہ کی کتابوں میں احکامات کا نزول بتدریج ہوا اور اسی سلسلے میں وقتاً فوقتاً احکامات میں تبدیلی بھی کی جاتی رہی۔ جن آیات میں دیے گئے احکامات میں تبدیلی یا ترمیم کی گئی ہو وہ منسوخ ہوتے ہیں، اور جن آیات کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے وہ آیت ناسخ ہوتی ہے۔ کبھی آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے مگر اس کی تلاوت باقی رہتی ہے، اور کبھی حکم کے ساتھ تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ناسخ اور منسوخ آیات بعض مقامات پر ملیں گی، ان کی اسی جگہ تشریح کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ناسخ اور منسوخ آیات کے بارے میں مخالفین کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ترمیم و تنسیخ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آیت منسوخ فرماتا ہے تو اس کا نعم البدل یا کم از کم ویسی ہی آیت لے آتا ہے، بلا شبہ وہ قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ کیا یہ اعتراض کرنے والے نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان میں مکمل اور مطلق اختیار و اقتدار اسی کا ہے، وہی حقیقی شہنشاہ ہے، اسی کے فیصلے اور اس کے فیصلوں کے آگے کسی کی کوئی جرات نہیں ہے کہ وہ اس کے فیصلوں پر اعتراض کر سکے۔ تو یہود کے حسد کا یہاں پہ جواب دیا گیا۔ انسانی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ نے احکامات میں رد و بدل کیا۔ تو کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ علم تعلم، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، کہ تمام کائنات کے اختیارات، بادشاہت، احکامات نازل کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی مددگار، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی من ولی، کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اگر تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانو گے
تو اس سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کی مدد، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ تو بہرحال آج کی آیات جو ہیں اس میں ہمیں ایک تو مجلس کے آداب، علم کی مجلس کے آداب سکھائے گئے، خاص طور پر صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائے گئے، اور ہمیں سکھایا گیا کہ کیسے استاد کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین اور اہل کتاب کی شدید مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رحمت عطا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل عظیم سے نواز دیتا ہے، خاص طور پر جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں پڑھا کہ قرآن پاک کا کوئی حکم جو ہے اس کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا لایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ مثلا اس میں آپ کو ناسخ اور منسوخ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دیتی ہوں کہ پہلا حکم یہ تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے وہ 1 سال تک اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، اور اس کے بعد وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن بعد میں اس احکام کی جگہ ایک مزید بہتر احکام لایا گیا کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے شوہر کی عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو اس نئے حکم نے، یعنی 4 مہینے 10 دن والے حکم نے پچھلے حکم کو جو کہ 1 سال کا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ناسخ اور منسوخ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان کامل سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔